اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں گھوڑوں کا ذکر کیا ہے، پھر انسان کی نفسیات کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسان عمومی طور پر ناشکرا ہے، اپنے ناشکرے پن کا اظہار کرتا ہے۔ آئیے سورہ عادیات کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، میدان جہاد میں تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہیں، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، پھر جو پتھروں پر سونگ مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، صبح ہوتے ہی دشمن پر اچانک حملہ آور ہو جاتے ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اس حملے والی جگہ سے گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَہید، یقیناً وہ اس ناشکری پر خود گواہ ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے، بہت شدید ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا اسے معلوم نہیں کہ جب قبروں میں سے مردے اٹھائے جائیں گے، وحصل ما فی الصدور، اور راز ظاہر کر دیے جائیں گے جو سینوں میں ہیں، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کے اعمال سے خوب خبردار ہوگا۔ پہلی 5 جو آیات ہیں ان میں خاص طور پر گھوڑوں کا ذکر ہے، اور کیا ہی خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھوڑوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، میدان جہاد میں تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے آگے نکلتے ہیں، پتھروں پر سونگ مار کر چنگاریاں نکال رہے ہوتے ہیں، صبح ہوتے ہی دشمن پر اچانک حملہ کر دیتے ہیں، حملے کی جگہ پر ایسے گرد و غبار کو اڑاتے ہیں، اسی وقت دشمن کے لشکروں میں، دشمن کی فوجوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یہاں بہت اہم مضامین ہے، بہت ہی شاندار۔ پہلا نقطہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھوڑوں کی قوت اور طاقت کا ذکر کر رہے ہیں، اور میں یہاں محسوس کرتا ہوں کہ آج کے ماڈرن سائنس کے اس دور میں بھی جو پاور کا تذکرہ ہوتا ہے، جو قوت کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کا جو بنیادی یونٹ ماڈرن سائنس میں لیا گیا ہے، فزکس میں، وہ ہارس پاور کہلاتا ہے۔ غور کیجئے، یعنی گھوڑے کی طاقت اور قوت کو علامتی طور پر بیان کیا گیا، اور ہماری کتاب 1500 سال پہلے اس کا ذکر کتنے خوبصورت انداز میں کر رہی ہے، یہ کہتے ہوئے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا۔ دوسرا نقطہ نظر ہے اہل علم کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد میں جانے والے گھوڑوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب یہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، تیزی سے آگے لپکتے ہیں، گرد و غبار اڑاتے ہیں، سموں کے لگنے سے جو چنگاریاں نکل رہی ہیں، اللہ اس کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے، تو ان مجاہدین کی اپنی عظمت کا علم کیا ہو۔ تیسرا نقطہ بڑا شاندار ہے یہاں پر، گھوڑوں کا اس انداز کے اندر ذکر کرنا کہ تیزی سے نکلنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ رہے ہیں، سم زمین پہ لگتے ہیں، ان سے چنگاریاں نکلتی ہیں، گرد و غبار اٹھتا ہے، اور ایسے اچانک دشمن پر صبح صبح حملہ آور ہو جاتے ہیں اور دشمن کی صفوں کے اندر گھس جاتے ہیں۔ یہاں اشارہ ہو رہا ہے کہ گھوڑے کو دیکھ کر اے انسان کچھ لرن کر، کچھ سیکھ۔ یہ گھوڑا کتنا وفادار ہے، کتنا طاعت گزار ہے، طاعت شعار ہے، کتنا تابع فرما ہے، کتنا جانثار ہے۔ آپ نے اسے کچھ کھلایا ہے، پلایا ہے، اپنے ہاتھ ٹھہرایا ہے، اپنے آپ سے مانوس کیا ہے، اس کے بعد وہ آپ کے لیے جان دینے پہ آمادہ ہے، آپ کے لیے وفاداری کا اظہار کرتا ہے، طاعت گزاری کا اظہار کرتا ہے۔ جنگ کے میدان کے اندر جانا، اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، مالک جدھر اشارہ کرتا ہے ادھر اس کا دوڑنا، جدھر مالک کہتا ہے ادھر حملہ آور ہونا، اس کی وفا تو دیکھیں، اس کی اطاعت تو دیکھیں،
اور اس کی جانشتاری کا عالم تو دیکھیں کہ خون رنگ ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے وہاں، کس کے لیے؟ مالک کے لیے۔ اور یہاں انسان کو اس کی مثال دے کر یک لخت اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، کہ یہ انسان کتنا ناشکرا ہے۔ گھوڑے کے پیچھے مثالیں دی جا رہی ہیں، یعنی کم از کم گھوڑے جتنا وفادار تو ہو، گھوڑے سے ہی وفاداری سیکھ لے، گھوڑے سے ہی اطاعت شعری سیکھ لے، گھوڑے سے ہی جانثاری سیکھ لے، مالک کے لیے جینا سیکھے، مالک کے لیے وفا کرنا سیکھے، مالک کی اطاعت سیکھے، مالک کے لیے جان دینا سیکھے۔ کہا نہیں، اتنی نعمتیں اسے ہم نے دی ہیں، اتنا کچھ دیا ہے، اور یہ اس میں سے کسی ایک کا بھی شکر ساری زندگی ادا کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا، مگر یہ تو ویسے ہی نہ شکرا ہے۔ کہا کہ ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان اپنے رب کا نہ شکرا ہے۔ اسے دنیا کے معاملات کی خبر ہے، دنیا کی یہ پرواہ کرتا ہے، کسی سے کام ہو اس کی جی حضوری کرتا ہے، دنیا کمانی ہو سارا دن لگا رہتا ہے، یسر یسر کہتا رہتا ہے، تابع فرما رہتا ہے، اطاعت گزار رہتا ہے۔ دنیا کمانے کے لیے، تھوڑے سے دولت کمانے کے لیے اپنا ٹائم بھی سپینڈ کرتا ہے، انرجی، ذہانت اور فطانت بھی، اپنا خون بھی جلاتا ہے، بال بچوں کو بھی چھوڑ کر وہاں جاتا ہے، کسی علاقے میں ٹرانسفر ہو جائے تو وہاں جاتا ہے، اور وہاں سے کچھ اسے ذرا سا مل جائے، ان کا شکر مند بھی ہوتا ہے، شکر گزاری بھی کرتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ آپ کا بڑا مجھ پر احسان ہے۔ لیکن جب رب کی بات آتی ہے تو یہ رب کا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر انسان کی نفسیات کا ذکر کیا جاتا ہے، سب انسانوں کے لیے بات نہیں ہو رہی، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، یہ عام لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پیچھے 5 آیتوں کے اندر جہاں گھوڑے کا خاص طور پر ذکر کیا تو وہاں وفا سکھائی جا رہی ہے، اطاعت سکھائی جا رہی ہے، جانثاری سکھائی جا رہی ہے۔ اب انسان کی نفسیات کا خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے۔ بڑا خوبصورت نقطہ، ان الانسان لربہ لکنود، انسان کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے کنود، ایک ایسا انسان جو اپنی پریشانیوں کو تو یاد کرے، مصیبتوں کو تو یاد کرے اور بار بار ان کا ذکر کرتا رہے، لیکن جو اسے نعمتیں عطا کی گئی ہیں، جو انعامات اسے دیے گئے ہیں، ان کا وہ ذکر ہی نہ کرے۔ تو آج ہم دیکھ لیں اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں عطا کیا، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ کون سی نعمت ایسی ہے جو اللہ نے ہمیں عطا ہی نہیں کی؟ اتنا کچھ دیا ہے، ان لمیٹڈ ہے، انفینٹ ہے۔ تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمت کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہ شکری۔ تو یہ سرشست میں ہے، بعض لوگ فطرتاً نہ شکرے ہوتے ہیں، بخل ہوتا ہے ان کی طبیعت کے اندر، ان کی عادات میں بخل ہوتا ہے، سوچ کے اندر اصلاً بخل ہوتا ہے، نیت میں بخل ہوتا ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر بخل ہوتا ہے، ہاتھ ایسے گویا بند سے ہوتے ہیں، زبان سے بھی شکر ادا نہیں کرنا، عمل سے بھی شکر ادا نہیں کرنا، مال کے ذریعے سے بھی شکر ادا نہیں کرنا، جان کے ذریعے سے بھی شکر ادا نہیں کرنا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ اس ناشکری پر خود شاہد بھی ہے، گواہ بھی ہے، اور ہم دیکھتے بھی ہیں اللہ کو ہم کتنا یاد کرتے ہیں اور باقیوں کو کتنا کرتے ہیں۔ ہم اپنا ذرا انالیسس کر لیں، دنیا کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کتنا آتے ہیں، اپنے باس کی کتنی مانتے ہیں، آپ دیکھ لیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم کتنی مانتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کے لیے ناشکری پر ناشکری کر رہے ہیں، اور اس پر سب سے بڑا جو گواہ ہے خود انسان ہے، اور ہر بندے کو اپنا سب سے بہتر پتہ ہوتا ہے، اپنی نیتوں کا، اپنے تخیلات کا، احساسات کا، سوچوں کا، اور اعمال تو سب کو بھی نظر آتے ہیں۔ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ بے شک یہ مال کی محبت میں بڑا ہی شدید ہے، بڑا ہی آرزو مند ہے۔ نکتہ دیکھیں، لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یوں لگتا ہے کہ مال کے لیے چھپتا ہوا ہے، مرا جا رہا ہے مال کے لیے، مال و متاع دنیا کے لیے، ہر وقت 99 کے چکر میں ہے، کثرت اسے چاہیے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، اور اسے خبر نہیں ہے کہ اس مال کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن مجید نے بڑا خوبصورت فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت نے ہلاکت میں ڈلوا دیا، مال کی کثرت،
دنیا کی کثرت، یہ کثرت ہی برباد کر دیتے ہیں۔ الہاکم التکاثر، کثرت نے تباہ کر دیا، کثرت نے برباد کر دیا، کثرت نے ہلاک کر دیا۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ اس نے قبروں کو جا دیکھا۔ موت آ جاتی ہے، مرنے تک انسان کی حرص ختم نہیں ہو رہی، انسان کی چاہ ختم نہیں ہو رہی، انسان کا لالچ ختم نہیں ہو رہا۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی انسان کو کہ یہ سارا کچھ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ ان انسانوں کی طرف اشارہ ہے جن کی بے مقصد زندگی ہے، جنہوں نے آخرت کو بھلا رکھا ہے، جو یہ کہتے ہیں ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو اور موج مستی کرو، جنہوں نے ناک کی نوک تک دیکھا ہے، جو دائرے کے اندر سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ دائرے کے اندر جو دیکھ رہا ہے اسے کیا پتا کہ کائنات کیا ہے۔ اینڈ لیس لائف کو ہم بھول گئے ہیں، جو آگے ہماری حقیقی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جس میں موت بھی نہیں، ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی 60 70 80 سال کی جینیٹک سائنس پر کام ہو رہا ہے، اور کچھ بڑھ جائے گی 100 200 400 600 کتنا ہی ہو جائے گا، لیکن وہ اس زندگی کے مقابل قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ کبھی رات کے پچھلے پہر تنہائی میں قیامت میں کھڑے ہو کر وہاں سے پلٹ کر دنیا کو دیکھیے گا اور دنیا کی اس زندگی کو سوچیے گا کہ جو اینڈ لیس لائف ہے، وہ زندگی جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہے ہمارے حساب کے مطابق، اور اس میں کھڑے ہو کر دیکھیں دنیا کی 60 70 80 90 100 سال کی زندگی، اس کی کیا اہمیت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں وہاں کھڑے ہوں اور وہاں پل کیسے جھپکیں، اور وہ پل کا وہاں کا جھپکنا اور دنیا کی ساری زندگی ختم، اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو یہ عام انسانوں کی سائیکی ہے جو صرف دولت پر مرے جا رہے ہیں، مال پر مرے جا رہے ہیں، وہ شکر بھی ادا نہیں کرتے، جو رب کو بھولے ہوئے ہیں ان کا اس لیے فوراً اس بات کے بعد کہ یہ مال اور متاع کی شدتوں کے اندر جو ڈوبا ہوا ہے، اس پر فوراً آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کیا کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ قبروں میں سے مردے اٹھائے جائیں گے، وحصل ما فی الصدور، اور جو سینوں میں چھپے راز ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے۔ اور پھر یہ فرما کر ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کے اعمال سے خوب خبردار ہوگا۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، یہ فرما کر پھر فرمایا جا رہا وحصل ما فی الصدور، کیا یہ اس کے علم میں نہیں ہے، یہ جانتا نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اور پھر مرنے کے بعد برزخ کی زندگی کے بعد قیامت کے دن قبروں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کھڑا کرنا ہے، اور وہ جو سینے کے اندر پڑے راز ہیں انہیں ظاہر کر دے گا، اور قیامت کے دن کو تو اچھی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، خبردار ہے۔ تو انسان بھی نا دل میں کتنی خواہشیں ہوتی ہیں، اندر سنبھال کے رکھتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ کام بھی ہو جائے، یہ بھی لے لوں، اسے بھی پال لوں، اسے بھی، یہ ساری چیزیں تاکہ وہاں ہم نکال کر باہر دکھا دیں گے۔ تو جسے موت کی پرواہ ہوگی، جسے موت یاد ہوگی، جسے یہ آخرت یاد ہوگی، جسے پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے میں نے جانا ہے، اکاؤنٹیبلٹی میری ہونی ہے، اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اور جو آخرت کو بھول جائے گا اس کا بھی یہی ہے، انہو لحب الخیر لشدید، پھر وہ مال پر مرتا ہے۔ محض یہ نہیں کہا کہ انہو لحب الخیر، کہ یہ مال سے محبت رکھتا ہے، صرف اتنی بات نہیں کی، فرمایا انہو لحب الخیر لشدید، مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، شدت ہے اس میں، ٹوٹا پڑا ہے، یعنی مال سے یہ بے تحاشا محبت کرتا ہے، مال پر جان چھڑکتا ہے، دولت پر یہ مر مٹا ہے، گویا دولت سے اسے عشق ہو گیا ہے، دنیا کی دولت اور دنیا کے مال و متاع کا نشہ سا اسے چڑھا ہوا ہے، یہ مفہوم اس میں سے کشید ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی دعوت کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ کی بات کر رہے تھے، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلا رہے تھے، تو بت پرست معاشرہ تھا، دنیا پرست تھے وہ لوگ، دنیا دار لوگ تھے، کفار مشرکین کر آگے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے 3 آفرز رکھی تھی۔ ایک، آپ کو پورے عرب کا حکمران بنا دیتے ہیں۔ دوسری آفر یہ رکھی تھی کہ آپ من چاہی دولت لے لیں ہمارے سے، جتنی دولت چاہتے ہیں آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ تیسری آفر یہ تھی کہ
کہ آپ عرب کی جس دوشیزہ سے کہیں وہاں آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں، وہاں آپ کی شادی کر دیتے ہیں، جس خوبصورت ترین دوشیزہ سے آپ چاہتے ہیں وہاں شادی کرا دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ تینوں آفرز ٹھکرا دی، اور کہتے صرف کیا تھے، چاہتے کیا تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ اور بعد میں یہ ہے کہ جب زیادہ تنگ کرتے باقی لوگوں کے پاس جاتے تھے، آپ کے بڑے مہربان چچا جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ ان کے پاس جاتے اور ان سے بات کرتے، تو میرے آقا علیہ السلام نے ان ساری باتوں کا کیا جواب دیا؟ کہا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے اور پھر بھی مجھے کہا جائے کہ میں اس بات سے پیچھے ہٹ جاؤں، یہ ہو نہیں سکتا۔ کلمے سے پیچھے ہٹ جاؤں، یہ ہو نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ سے پیچھے ہٹ جاؤں، یہ ہو نہیں سکتا۔ کہ دیکھیں ہماری تک و تو عام دنیا دار لوگوں کی کس چیز کی ہوتی ہے؟ ایک اچھی جگہ شادی ہو جائے، دوسری کہ ہمارے دماغ میں یہ بات پھنس گئی ہے، کسی نے پھنسا دی ہے، ایسے ڈال دی ہے، انجیکٹ کی ہوئی ہے، انٹلکیٹ ہمارے اندر کسی نے کر دی ہے، نکل نہیں رہی۔ کیا کہ دولت اگر آ گئی تو دولت سے ہر چیز مل جائے گی۔ اور تیسرا ہمیں نشہ کس چیز کا؟ اقتدار کا، قوت کا، اختیارات کا۔ بندہ جب چلے، پروٹوکول ہو، گاڑیاں ہوں، لوگ سلوٹ کریں، لوگ کے سامنے پتہ ہو کہ میں پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں ڈین ہوں، میں ایچ او ڈی ہوں، میں اتنا بڑا بزنس مین ہوں، میں اتنا بڑا لینڈ لارڈ ہوں، مربوں کا مالک ہوں، اتنی میری گاڑیاں ہیں، کوٹیاں ہیں، بنگلے ہیں، بینک بیلنس ہے۔ اس کا خمار ہے ہمارے اندر، اور ہم یہ چاہتے ہیں اقتدار مل جائے، قوت مل جائے، میں سیکرٹری بن جاؤں، میں جج بن جاؤں، جرنیل بن جاؤں، میں پولیس کے اندر کسی اعلیٰ عہدے پر پہنچ جاؤں، آگے سی ایم پی ایم، یعنی بڑے سے بڑا کیوں؟ اقتدار کا نشہ ہے۔ اب دیکھیں تینوں یہ چیزیں جو ہم چاہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں تھی۔ عرب کی حسین ترین دوشیزہ جس سے چاہے شادی کر لیں، جتنی دولت چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں، پورے عرب کا آپ کو حکمران بناتے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے ان تینوں چیزوں کو رد کر دیا۔ ہمارے لیے تو یہی ساری اہم ہے نا چیزیں، لیکن کس وجہ سے، کس بنیاد پر ان کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رد کر دیا؟ آخر وہ کیا چیز تھی؟ یقین کیجیے وہ لا الہ الا اللہ ہے، وہ اللہ سے تعلق ہے، جس کی نگاہ حسن مولا پر ہوتی ہے، جو اللہ سے رابطے میں ہوتا ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا وہ رب کے لیے ہوتا ہے، جو رب کے مکھڑے کا طالب ہوتا ہے، جو رب سے عشق کر لیتا ہے، جو رب کی محبت کے اندر ڈوب 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 جاتا ہے، جسے رب کے سوا کچھ نہیں نظر آتا، جو اٹھے بیٹھے چلے پھر زندگی کے ہر سٹیپ سے پہلے اپنے رب سے پوچھے اور رب کے محبوب سے پوچھے، اس کا پھر انداز ہی بدل جاتا ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی دوشیزہ اس کی نگاہوں کے اندر جچتی ہے، اور نہ ہی دنیا کی ساری دولت اس کو روک سکتی ہے، اور نہ ہی اقتدار، ساری دنیا کے سامنے اقتدار رکھ دیا جائے تو وہ اسے ٹھکرا سکتا ہے۔ کس کے خاطر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے محبوب کے لیے۔